السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے حرام رشتہ چھوڑ دو۔ 6 ایسے نجات کے راستے جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں کچھ رشتے ایسے آتے ہیں جو بظاہر بہت خوبصورت محسوس ہوتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں، تنہائی دور کرتے ہیں، ہر وقت بات کرنے کی خواہش پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم ہو تو یاد رکھیں کہ اس کا انجام کبھی حقیقی سکون نہیں ہوتا۔ حرام رشتہ شروع میں محبت لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ انسان کے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ انسان نماز میں بے دھیانی محسوس کرتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، تنہائی میں گناہ یاد آتا ہے، موبائل بار بار چیک کیا جاتا ہے، ایک پیغام کا انتظار رہتا ہے، جواب نہ آئے تو دل پریشان ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنی خوشی کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جس دل کا سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سکون کسی حرام تعلق میں کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ آج کسی ایسے تعلق میں پھنسے ہوئے ہیں جسے اللہ نے پسند نہیں فرمایا، تو یہ نہ سوچے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ اپنے دل سے کہیں، میں اللہ کے لیے چھوڑوں گا سب کچھ، اللہ میرے لیے بہتر راستہ پیدا فرمائے گا۔ نمبر 1، پہلا راستہ، فوراً فیصلہ کریں۔ حرام تعلق ختم کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں پکا فیصلہ کرے۔ نصف دل سے توبہ نہیں ہوتی۔ یہ مت کہیں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، کیونکہ شیطان یہی کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، کل چھوڑ دینا، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ کبھی انسان سوچتا رہتا ہے کہ اگلے ہفتے بدل جاؤں گا، اگلے مہینے نماز شروع کروں گا، رمضان میں توبہ کروں گا، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ تعلق اللہ کو پسند نہیں، تو آج ہی فیصلہ کریں۔ جو چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ دوسری بات، رابطہ ختم کریں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر وہی نمبر فون میں محفوظ ہیں، وہی چیٹ موجود ہیں، وہی تصاویریں موجود ہیں، وہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو ہیں، اور ہر وقت اس شخص کی پروفائل دیکھی جا رہی ہوں، تو دل دوبارہ اسی طرف جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہو تو نمبر ڈیلیٹ کریں، بلاک کریں، تصاویر اور چیٹس ختم کر دیں، سارا رابطہ سب کچھ ختم کر دیں، اور ایسے راستوں سے دور ہو جائیں جو دوبارہ اسی تعلق کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زخم کو بھرنے کے لیے بار بار رجنا نہیں، اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ اگر ہر روز پرانی چیٹ پڑھیں گے تو دل کیسے آزاد ہوگا؟ اگر ہر رات اس کی تصویر دیکھیں گے تو دل کیسے نکلے گا؟ اگر ہر وقت اس کے آن لائن ہونے کا انتظار کریں گے تو آپ کیسے اللہ کے قریب ہوں گے؟ تیسری بات، تنہائی کے اوقات بدل دیں۔ بہت سے گناہ تنہائی میں مضبوط ہوتے ہیں۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی نگرانی نہیں ہوتی، تو شیطان انسان کے خیالات سے کھیلتا ہے۔ اس لیے اپنے معمولات تبدیل کریں۔ نماز کے بعد قرآن پڑھیں، ورزش کریں، گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے موبائل کا استعمال محدود کریں، اپنی راتوں کو عبادت، مطالعہ اور مثبت کاموں سے بھر دیں، کیونکہ خالی دل اور خالی وقت اکثر انسان کو دوبارہ اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ نمبر 4، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو مایوس نہ ہوں، یہ شیطان کا دوسرا دھوکہ ہے۔ پہلے وہ انسان کو گناہ میں ڈالتا ہے، پھر گناہ کے بعد کہتا ہے اب تم بہت گنہگار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، سچی توبہ کرے، اپنے رب کے سامنے بیٹھے تو صحیح، اپنی آنکھوں سے آنسو نکلنے دیں اور کہیں، یا اللہ میں کمزور تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب میں تیرے لیے یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے معاف فرما اور میرے دل کو پاک فرما۔ یاد رکھے، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں۔ سچی توبہ کا مطلب ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دیں، ندامت محسوس کریں اور دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم کریں۔
نمبر 5، اگر نکاح ممکن ہے تو حلال راستہ اختیار کریں۔ اسلام محبت کے جذبات کو نہیں بلکہ ان کے غلط راستے کو روکتا ہے۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور واقعی نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں تو تعلق کو حلال راستے کی طرف لے جائیں۔ گھر والوں سے بات کریں، نکاح کی کوشش کریں۔ اگر نکاح ممکن نہیں تو پھر اپنے دل کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کریں۔ ہر پسندیدہ شخص ہمارا نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی انسان جس چیز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھتا ہے، اللہ اسے اس لیے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا کل بھی جانتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے لیے قربانی دیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر آپ کسی حرام تعلق کو صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے انسان دوبارہ اس طرف چلا جائے۔ لیکن اگر آپ کہیں یا اللہ میں یہ تعلق صرف تیری رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو پھر یہ قربانی بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے لیے چھوڑی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ممکن ہے آج دل روئیں، ممکن ہے رات کو تنہائی میں سو لیکن اپنے آپ سے کہنا میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، یہ جملہ آپ کو مضبوط کرے گا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ اسے اس سے کہیں بہتر عطا فرمائے۔ آپ ایک حرام تعلق چھوڑیں گے تو شاید آپ کو فوراً خوشی نہ ملے، لیکن آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ راتوں کو کسی کے پیغام کا انتظار کرنے کے بجائے تہجد کا انتظار کریں گے۔ آپ کسی انسان کی توجہ کی بجائے اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں گے۔ آپ کسی کے آن لائن آنے سے خوش ہونے کی بجائے اذان کی آواز سے خوش ہوں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس راستے سے نکال لیا۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، جو شخص آپ کو اللہ سے دور کریں، وہ چاہے آپ کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس تعلق پر دوبارہ غور کریں۔ محبت وہ نہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائیں، محبت وہ ہے جو آپ کو عزت دیں، پاکیزگی دیں، ذمہ داری دیں اور حلال راستے کی طرف لے جائیں۔ اگر کوئی تعلق واقعی آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسے حلال بنانے کی کوشش کریں، اور اگر حلال راستہ ممکن نہیں تو اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ دل ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایمان نہ ٹوٹنے دیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے دیں۔ کسی انسان کا ساتھ چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے رب کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اور یاد رکھیں، جو دروازہ اللہ کی خاطر بند کیا جاتا ہے، اللہ چاہے تو اس سے بہتر دروازہ کھول دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کبھی کبھی انسان کسی ایسے تعلق میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کا آغاز شاید ایک معمولی سی بات سے ہوتا ہے۔ ایک پیغام، ایک فون کال، ایک ملاقات، پھر باتیں بڑھتی جاتی ہیں، دل جوڑ جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ شروع میں انسان کہتا ہے ہم صرف بات کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یہی باتیں عادت بن جاتی ہیں، عادت جذبات بن جاتے ہیں، جذبات وابستگی بن جاتے ہیں، اور آخر کار انسان ایسا پھنس جاتا ہے کہ نکلنا مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جس تعلق کو چھپانا پڑے، جس کے بارے میں دل میں خوف ہو، جس کی وجہ سے نماز میں دل نہ لگے، قرآن سے دوری ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو، تو اس تعلق کو محبت کا نام دے کر اپنے دل کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے صرف ایک میسج، پھر صرف ایک کال، پھر صرف دوستی ہیں، اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایسے تعلق میں پہنچ جاتا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن واپسی کا راستہ ہمیشہ موجود ہے۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو ختم نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ گناہ سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تعلق ختم کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ان تمام راستوں کو بند کریں جو دوبارہ اسی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر، چیٹ، تصویر، ملاقاتیں اور وہ ماحول جو دل کو دوبارہ اسی طرف کھینچتا ہے۔ ان دوستوں کے ساتھ بھی رابطہ ختم کریں جو آپ کو ان ماحول کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسے محفلوں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہوں۔ ان سب سے فاصلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
آپ کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی مدد کمزور نہیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس تعلق کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ کچھ دن مشکل ہوں گے، دل بار بار ماضی کی طرف جائے گا، تنہائی محسوس ہوگی، مشکل محسوس ہوگی، پریشانی محسوس ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ دل سنبھل سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑنا، کبھی انسان کسی چیز کو اس لیے نہیں چھوڑ پاتا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، لیکن ایمان کا حسن یہ ہے کہ انسان کہتا ہے یا اللہ میں اسے اپنی خواہش کے لیے نہیں، تیرے رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یہی اصل قربانی ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی آپ کے لیے بہتر ہے اور نکاح کا راستہ ممکن ہے تو حلال راستہ اختیار کریں، اور اگر حلال راستہ ممکن نہیں تو اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ ہر وہ شخص جسے ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہو۔ اللہ ہمارے دل سے زیادہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ کو یاد دلائیں، جب دوبارہ رابطہ کرنے کا دل کرے تو اپنے آپ سے کہیں میں نے یہ تعلق اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ جب پرانی یادیں پریشان کرے تو کہیں میرا رب میرے ماضی سے بڑا ہے۔ جب شیطان کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو کہیں میں نے گناہ سے نہیں، اللہ کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر کبھی قدم ڈگمگا جائیں تو دوبارہ توبہ کریں، دوبارہ اٹھیں، دوبارہ کوشش کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایک غلطی کے بعد مایوس ہو جائیں، لیکن مومن گرتا ہے تو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی محبت عارضی ہے لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لوگ بدل سکتے ہیں، رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، وعدے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئے۔ اس لیے آج اپنے دل سے ایک فیصلہ کریں، حرام تعلق نہیں، حلال راستہ، گناہ نہیں، توبہ، لوگوں کی خوشی نہیں، اللہ کی رضا۔ اور اگر دل میں یہ خوف ہو کہ میں چھوڑوں گا تو میری زندگی خالی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے دل کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اس دل میں اپنا ذکر، اپنا سکون اور اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑائیں، ان سے دعائیں مانگیں، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تیرے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ کسی حرام تعلق میں مبتلا ہیں انہیں اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما۔ یا اللہ انہیں گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرما اور اپنی رضا کے لیے قربانی دینے والا بنا۔ یا اللہ اگر کسی تعلق میں تیری نافرمانی ہے تو اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو پاک کریں، ان کی آنکھوں کو حرام سے بچا، ان کے کانوں کو حرام سے بچا، ان کے قدموں کو گناہ کے راستوں سے بچا اور ان کے ہاتھوں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری تنہائی کو پاک فرما۔ یا اللہ جب ہم اکیلے ہو تو ہمیں اپنا خوف اور اپنی محبت یاد دلا۔ یا اللہ ہمارے موبائل، ہماری آنکھوں، ہمارے زبان اور ہمارے دل کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو رشتے ہمارے لیے حلال اور بہتر ہیں ان میں محبت اور برکت عطا فرما، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان سے ہمیں عزت کے ساتھ دور فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں حلال، محبت، سکون، وفا اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد ہم گناہ کی طرف واپس نہ جائیں۔ یا اللہ ہماری زندگی میں حلال، محبت، سکون، وفا اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماضی کو معاف فرما، ہمارے حال کو سنوار دیں اور ہمارے مستقبل کو ایمان، تقوی اور خیر سے بھر دیں۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے دل میں ایمان ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا والا راستہ دکھا، اس پر چلنے کی توفیق دے اور مرتے دم تک اسی راستے پر قائم رکھ۔ جو لوگ حرام رشتوں میں پھنسے ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو پاک فرما۔ یا اللہ انہیں گناہ کی کشش سے بچا۔ یا اللہ اگر کسی تعلق میں تیری نافرمانی ہے تو اسے چھوڑنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دل کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔
یا اللہ جو لوگ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری محبتوں کو حلال راستوں پر لگا دے اور ہمارے گھروں میں محبت، سکون، وفا اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں ہماری خوشی بھی تیری رضا کے مطابق ہو اور ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ چھوڑنے کی ہمت دے جو تجھے ناپسند ہے، اور وہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ آمین یا رب العالمین۔